بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است: مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد تنہا کہ دلالت کند بر یک معنی و آن را کلمہ گویند و کلمہ بر سه قسم است: اسم چون رجل و فعل چون ضرب و حرف چون حل، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است. اما مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد و مرکب بر دو گنا است: مفید و غیر مفید. مفید آنست کہ چون قائل بر آن سکوت کند سامع را خبر یا طلب معلوم شود و آن را جملہ گویند و کلام نیز. پس جملہ بر دو قسم است: خبریہ و انشائیہ. مصنف علام نے حمد و صلات کے بعد اور اس کتاب کے فائدے کو بتانے کے بعد اصل مقصد کو جو اس علم نحو کا موضوع ہے کلمہ، اس سے شروع کیا اور فصل کو اس کلمے کے بیان میں باندھا. کہتے ہیں جان لو کہ عرب کی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد، دوسری مرکب. مفرد لفظ باشد تنہا. مفرد وہ ایسا تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. وہ کلمہ برسہ قسم است، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں، یعنی مفرد کی تین قسمیں ہیں. کیا؟ اسم چون رجل، پہلی قسم اسم ہے جیسے رجل، دوسری قسم فعل ہے جیسے ضربہ، اور تیسری قسم حرف ہے جیسے کہ حل، جیسے کہ علم صرف میں بھی معلوم ہوا ہے. چونکہ اس سے پہلے علم صرف بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس میں بھی اسم فعل حرف کی تعریف اور مثالیں بیان کی جاتی ہیں، لہٰذا انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کو علم صرف میں بھی یہ چیز معلوم ہوئی ہے. اما مرکب لفظ باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. لیکن مرکب تو وہ ایسا لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو. اور مرکب بر دو گنا است، اور مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید. ایک مفید اور دوسری قسم غیر مفید. مفید آنست کے چون قائل برآں سکوت کند. مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کا کہنے والا اس کو کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو سامع را خبرے یا طلب معلوم شود، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے. اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. گویا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. پس جملہ بر دو قسم است: خبریہ و انشائیہ. اور جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک خبریہ اور ایک انشائیہ. یہ عبارت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس سبق کے خلاصے کو یوں سمجھیے کہ مصنف علام فرماتے ہیں کہ عرب کی زبان میں استعمال ہونے والا جو لفظ ہے، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کر سکے اس کو لفظ کہتے ہیں. تو اس لفظ کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ لفظ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. مفرد یعنی وہ تنہا لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں رجل، تو یہ تنہا لفظ ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. تو اب اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. گویا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کلمے کی کیا تعریف ہے، تو جو تعریف مفرد کی آپ نے ابھی معلوم کی، یہی تعریف کلمے کی بھی ہے کہ وہ ایسا تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، خود بھی تنہا ہو اور جس معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے وہ معنی بھی تنہا ہو. اور اس کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ تعالی آگے ہم آپ کو بتائیں گے. اسم کی مثال جیسے رجل ہے، مرد، اور فعل کی مثال جیسے ضربہ، اس نے مارا. اچھا ایک چیز میں بیان کروں، ابھی مجھ سے بھی شاید اسم فعل کی مثال دیتے ہوئے ضربہ نکلا ہوگا. اصل میں یہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر مسٹیک ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ضاد کو ابتداءً زاد پڑھتے ہیں. ضربہ گردان بھی ضربہ، اور مثالوں میں بھی ضربہ ہم پیش کرتے ہیں. منہاج العربیہ میں بھی ہم ضروریٌ پڑھتے ہیں، العلم العمل ضروری للعالم. لیکن وہیں پہ جہاں یہی زاد جس کو ہم زاد پڑھتے ہیں نیچے آتا ہے تو کہیں ہم ضاد پڑھنے لگتے ہیں. جیسے الرجل واقف علی الارض. ہمارے استاذ جامعہ اشرفیہ میں جو ادب کے استاذ ہیں مولانا حبیب اللہ بیگ اظہری صاحب، انہوں نے اس پر بڑا زور دیا تھا ایک مرتبہ کلاس میں کہ یہ عربی ہے تو آپ زاد کیوں پڑھتے ہیں، اس کو داد ہی پڑھنا چاہیے. تو میں بھی آپ جو حضرات ہم سن رہے ہیں یا مدارس کے وہ طلباء جو پڑھتے ہیں ان علوم و فنون کو، وہ بھی اس طرف خاص توجہ دیں کہ ہم کو ضربہ پڑھنا چاہیے، ضربہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور ایسے چونکہ ارض ایک جگہ ہم اب کہیں کہ نہیں بھائی پڑھایا جاتا ہے، تو پڑھایا جاتا تو کیا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے نا کسی سے بھی. تو اگر ایک جگہ ہم ضروریٌ پڑھیں اور دوسری جگہ علی الارض پڑھیں تو ایک ذہین طالب علم سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ایک ہی جگہ آپ ضربہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ ارض پڑھ رہے ہیں، داد پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے بھی داد، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت کا رسالہ بھی ہے. بہرحال ہم کوشش کریں کہ اس ضربہ کو ہم ضربہ ہی پڑھیں. اور حرف کی مثال جیسے کہ حل، اس کو علم صرف میں بھی بیان کیا گیا ہے اسم فعل حرف کو. اب مرکب
وہ ایسا لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے غلام و زیدین. تو یہاں دیکھیے غلام ایک لفظ ہے اور زید دوسرا لفظ ہے، لہٰذا اس کو ہم مرکب کہیں گے. اس مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا. مرکب مفید کہتے ہیں ایسا مرکب کہ جس کا کہنے والا جب وہ کہہ کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی طلب یا خبر معلوم ہو. جیسے غلام و زیدن قائم، زید کا غلام کھڑا ہے. تو یہاں پر غلام کے کھڑے ہونے کی خبر ہم کو معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم مرکب مفید کہیں گے. اور اسی مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. اگر کوئی کلام کی تعریف پوچھے یا جملے کی تعریف پوچھے تو جو تعریف مرکب مفید کی ہے وہی تعریف جملے اور کلام کی بھی ہے. اور جملے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو یہ فصل یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی ہم دوسری فصل میں آپ سے ہم کلام ہوں گے.